الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ستمبر اکتوبر کے مہینے اکثر ہماری ذیلی تنظیموں یعنی اکثر ممالک کی ذیلی تنظیموں کے سالانہ اجتماعات کے مہینے ہوتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آج بھی خدام الانبیاء کا اجتماع شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح اگلے جمعے انصار اور لجنہ کے اجتماعات ہونے ہیں. گزشتہ تقریباً 27-28 سال سے یو کے اجتماعات میں خلیفہ وقت کی شمولیت اجتماعات کا حصہ بن چکی ہے. ربوہ سے پاکستان سے خلیفہ وقت کی ہجرت سے پہلے تمام ذیلی تنظیموں کے اجتماعات میں خلیفہ وقت کی شمولیت ہوتی تھی اور پاکستان سے تمام متعلقہ ذیلی تنظیموں کے نمائندے اجتماعات میں شرکت کیا کرتے تھے. جس سے رویے کی رونقیں بھی دوبالا ہو جایا کرتی تھیں. خاص طور پر خدام اور اطفال کو اس زمانے میں ایک خاص شوق اور لگن ہوتی تھی اور اجتماع کا بڑا انتظار رہتا تھا. خیموں میں رہائش ہوتی تھی. ہر مجلس اپنی اپنی چادریں لا کر عارضی خیمے بنایا کرتی تھی. کوئی باقاعدہ اس طرح کے ٹینٹ خیمے نہیں تھے جیسے یہاں مل جاتے ہیں، بلکہ بستروں کی چادروں سے ہی خیمے بنائے جاتے تھے اور ان خیموں میں رہائش ہوتی تھی. ہر مجلس یا ہر جو گروپ ہے خیمے میں رہنے والا اپنی اپنی چادریں لاتا تھا اور یوں رنگ برنگے اور پھولدار اور قسم قسم کے خیمے وہاں رہائش گاہ میں بنے ہوتے تھے. اکتوبر کے مہینے میں پاکستان میں عموماً موسم اچھا رہتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، اس لیے گزارا ہو جاتا تھا. اگر یہاں کا موسم ہو تو شاید گزارا نہ ہو سکے. شاید کیا سوال ہے، گزارا ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال یو کے اجتماع نے خدام الانبیاء کے اجتماع نے مجھے بچپن اور جوانی کے اجتماعات کی یادیں دلاتی تھیں اور ساتھ ہی ان مظلوموں کی جو ظالموں کے ظالمانہ قوانین کا شکار ہو کر اپنے اس حق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں کہ اپنی اصلاح، تربیت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہو کر اس مجلس اور اجتماع کا انعقاد کر سکیں. بہرحال میں بھی اور آپ بھی اس یقین پر قائم ہیں کہ یہ حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ ظلم بھی اور ظالم بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، استقامت
اور دعا سے کام لیتے چلے جانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اصل میں تو یہ باتیں اجتماع کے حوالے سے مجھے ان کا ذکر اجتماع کے موقع پر کرنا چاہیے تھا، اور ہر سال میں اجتماع کے مناسبت سے متعلقہ ذیلی تنظیموں کو ان کے حوالے سے مخاطب بھی ہوتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت خیال آیا کہ جمعہ پر اس حوالے سے بھی ذکر کر دوں، کیونکہ ایک تو پاکستان کے مرکزی اجتماع میں افتتاحی اور اختتامی خطابات خلیفہ وقت کے ہوتے تھے، دوسرے اجتماع کے موقع پر میری جو اختتامی تقریر عموماً ہوتی ہے وہ براہ راست MTA سے نشر نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دنوں کے بعد، ہفتہ 10 دن بعد نشر ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک بڑی تعداد نہ سن سکتی ہو۔ تیسرے، جہاں جہاں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں وہ اس خطبے کو اپنے لیے بھی پیغام سمجھتے ہوئے اس پر باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پاکستان کے مظلوم احمدیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور چوتھے، جہاں جہاں نئی جماعتیں اور ذیلی تنظیمیں یا مجالس قائم ہو رہی ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے براہ راست باتیں سن کر ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اب میں اس حوالے سے خداوند الحمدیہ کو خصوصاً اور ہر فرد جماعت کو عموماً چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں دین کی خدمت، اصلاح اور توحید کے قیام کے لیے نوجوانوں کے حوالے سے سورہ کہف میں 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے جو مسیح موسوی کے ماننے والے تھے، جو تقریباً 300 سال تک سختیاں اور ظلم سہتے رہے۔ اس قدر سختیاں ان پر ہوئیں کہ لمبا عرصہ ان کو غاروں میں چھپ کر رہنا پڑا۔ غاروں میں بھی حکومت وقت کے کارندے ان کا پیچھا کر کے قتل و غارت کرتے رہے، لیکن دین اور توحید کی خاطر وہ لوگ یہ ظلم برداشت کرتے رہے۔ جب حالات کچھ بہتر ہوتے تھے تو باہر بھی آ جاتے تھے، لیکن ظلم کی جو حالت تھی، حالات تھے، ان سے انہیں وقتاً فوقتاً گزرنا پڑتا تھا۔ بہرحال توحید کے قیام اور دین کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کی کوشش اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں بھی محفوظ فرما لیا۔ اس حوالے سے جن 2 آیتوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے